اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مقدس بستی قادیان دارالامان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ پروگرام پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس پروگرام میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ارشادات و اقوال کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب، میں اب دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ دنیا میں وہ نور آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا، جس نے تمام دنیا کو روحانی روشنی عطا کرنی تھی اور کی، جس نے خدا تعالیٰ کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنا تھا اور قائم کیا، جس نے دنیا کو امن اور سلامتی عطا کرنی تھی اور عطا کی، جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت تھا، ہے اور رہے گا، جس کی شریعت تا قیامت قائم رہنے والی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے عادات و اخلاق کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک مشہور واقعہ ہے جس کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عام لوگ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین میں زیادہ تر اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، اور اونٹ کو اصل میں ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو اصحاب الفیل والا ہے وہ اس رنگ میں اہل عرب کے لیے بڑا عجیب تھا کہ جس نے مکے پر چڑھائی کی تھی وہ بجائے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ لانے کے ہاتھی ساتھ لے کے آیا تھا، جو ان کے لیے ایک عجیب بات تھی۔ تو بہرحال اصحاب فیل کا مطلب ہے ہاتھی والے، اور اس ضمن میں سورۃ الفیل بھی قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیسے ان کی تباہی آئی۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ یہ ہے کہ ملک یمن میں اس زمانے میں جب کہ عبد المطلب سردار تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش عمل میں نہیں آئی تھی، اس زمانے میں یمن کا علاقہ حبشہ، جسے ایبیسینیا کہا جاتا ہے، وہاں اس کے ماتحت تھا، اور اس زمانے میں ایبیسینیا کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا زبردست طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس نے وہاں پر اپنا ایک گورنر مقرر کیا تھا، اور اس زمانے میں اس گورنر یا والی کا نام ابرہہ الاشرم تھا۔ ابرہۃ الاشرم کہہ لیں یا ابرہہ، عام طور پر ابرہہ مشہور ہے۔ تو ابرہۃ الاشرم جو ہے یہ اس زمانے میں والی یمن تھا۔ اس نے دیکھا کہ عام طور پر عرب لوگ جو ہیں وہ مکے کی طرف مقدس مقام جو ہے وہ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، اور ہم عیسائی ہیں، ہمارے لیے کوئی ایسا معبد ہونا چاہیے جو سارے ملک عرب کے لوگ جو ہے یہاں آیا کریں۔ چنانچہ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بڑا عظیم الشان تیار کروایا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ بجائے خانہ کعبہ جانے کے مکے کی طرف کوئی نہ جائے، بلکہ یہاں پر اس معبد میں آ کے عبادت کریں۔ چنانچہ یہ بات عربوں کو بھلا کب پسند تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خراب بات ہے کہ ہم
وہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جس کو آباد کیا، جس کی تولیت ان کے سپرد رہی، وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چنانچہ اسی تیش اور جوش میں آ کر ایک عرب نے ایسا کیا کہ اس گرجا گھر میں جا کے اس نے پخانہ کر دیا۔ جب معلوم ہوا کہ یہاں غلاظت کر دی ہے کسی نے، اس کو بڑا غصہ آیا کہ اہل عرب کی یہ مجال کہ ہمارے گرجا گھر میں آ کے اس طرح کی غلاظت کر جائیں۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، جو خانہ کعبہ ان کا مرکز بنا ہوا ہے ہم اسی کو ملیامیٹ کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور خود اپنی کمان میں جو ہے وہ لشکر لے کر چلا، جس کی ہزاروں کی تعداد تھی۔ بعض تاریخ میں آتا ہے کہ 60,000 کے قریب جو ہے وہ لشکر تھا اس کا، کم و بیش ہو سکتی ہے تعداد۔ تو وہ 60,000 کا یا ہزاروں کا لشکر لے کر وہ مکے کے پاس آ کے اسے ڈیرے ڈال لیے۔ اور اسی اسنا میں ایسا ہوا کہ عبد المطلب کو جب یہ علم ہوا کہ یہاں پر کوئی لشکر آ کے ٹھہرا ہوا ہے اور انہوں نے ان کے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو وہ اپنے اونٹوں کی تلاش کے اندر چلے گئے۔ جا کے پوچھا ان سے کہ بھئی کون ہے تمہارا کمانڈر ان چیف یا تمہارا سپہ سالار؟ تو بتایا کہ یہ ابرہہ ہے۔ وہ ابرہہ کے پاس گئے، کہنے لگے تمہارے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ ہے کہ ہم تو خانہ کعبہ کو ملیامیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ انا رب الابل، میں تو اونٹوں والا ہوں، میں تو اونٹوں کی رکھوالی کروں گا۔ وللبیت رب یمنعہ، اس خانہ کعبہ کا بھی ایک آقا ہے یا اس کا مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں تو اپنے اونٹ لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے اونٹ سپرد کر دیے۔ کہنے لگے کہ میں تو عرب کے لیڈروں کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ تو چند اونٹوں کے لیے آیا ہے، اپنے خانہ کعبہ کی اپنی بستی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اس کو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ چلے گئے، اور اس نے کہا کہ ان کے پیچھے ہی جو ہے لشکر کو حکم دیا کہ چلو اب چڑھائی کرتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ اپنے اونٹ کو اس نے اس طرف بھگانا چاہا تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کے اونٹ جو ہے رک گیا، اس کے قدم آگے نہیں بڑھے، اونٹ آگے چلنا ہی نہیں چاہتا تھا، بڑے انکش مارے، بہت کچھ کیا، فوجیوں نے بھی ہلا بولا، لیکن اونٹ وہ ہاتھ ہی نہیں ہلا۔ اور اسی اسنا میں چند گھنٹے بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ اوپر سے کہتے ہیں کہ پرندوں کے غول آئے ہیں، اور ان کے پنجوں میں ایسی مٹی لگی ہوئی تھی جس میں کہ کچھ ایسے جراثیم تھے یا کچھ ایسے اس میں تاثیر تھی کہ وہ مٹی ان کے اوپر جوں پڑتی گئی، ان کے اندر جو ہے وہ ایک خارش، کھجلی بننی شروع ہوئی، پھوڑے پیدا ہونے شروع ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کے جسم گلنے شروع ہو گئے۔ یہاں تک ذکر آتا ہے کہ ابرہہ کے خود جو ہے وہ جسم کے کئی ٹکڑے بن گئے۔ تو اب دیکھیے کہ آج کل کا جو ہمارا ماحول چلا ہوا ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ بھی تو آخر اسی قسم کا کوئی وائرس ہوگا اس زمانے میں بھی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اس وائرس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ سارے کے چیچک کی طرح کا یا اور کس طرح کا جو ہے وہ ایک تعاون ایک قسم کی تھی، وہ پھوٹ پڑی، وہ سارے کا سارا لشکر وہیں پر تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ نے فوج در فوج جو ہے وہ پرندے بھیج دیے کہ وہ پرندے ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے کنکریوں برساتے تھے کہ گویا کہ پتھر مار مار کے ان کو مارتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنکریاں مار مار کے ان کو ہلاک کیا، یہ بات اصل میں درست نہیں ہے، کہ وہ جو گوشت تو ان کا پگھلا ہوا ہوتا تھا، اس کو کھانے کے لیے پرندے جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، پتھروں پہ مار مار کے اس کو جو ہے چونچوں سے ٹکڑے کر کے کھا جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کو ان کے حملے سے محفوظ رکھا اور سارا لشکر وہاں پر تباہ ہو گیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے کوئی 25 دن پہلے کی بات ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اب اسی ضمن میں میرا اگلا سوال محترم زین الدین حامد صاحب سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شریف صاحب۔ اصحاب فیل کا واقعہ تفصیل سے آپ نے سنا ہے، تو اصحاب فیل کے واقعے کے چند مہینے پیشتر حضرت عبداللہ کی شادی ہوتی ہے، یعنی حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی شادی کروائی ہے۔ آمنہ بنت وہب جو قریش کے قبیلہ
بنی زہران میں سے تھی. وہ بہت شریف قبیلے، بہت نجیب طرفین خاتون تھی، ان سے شادی ہو جاتی. شادی کے چند مہینے بعد ہی حضرت عبداللہ تجارتی غرض سے شام کی طرف جاتے ہیں. شام کی طرف گئے، وہاں پر بیمار ہو گئے. واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے، وہیں پر ان کی وفات ہو گئی. تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا حضرت آمنہ کے لیے، چونکہ شادی کے چند مہینے کے بعد اتنا بڑا صدمہ. وہ خدا کے حضور گریہ وزاری کرتی رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو بتایا کہ آپ کہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام جو ہے نا وہ محمد رکھا جائے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بطن سے ایک نور نکلا ہے جو پوری دنیا میں وہ نور پھیلتا ہوا دکھائی دیا. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وہ عظیم الشان گھڑی جو ساری دنیا کے لیے خوش قسمتی اور دنیا کی سعادت کی گھڑی تھی، وہ اس کے بعد جو نا پیش آئی، وہ عظیم گھڑی سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا میں ظاہر ہوا. آپ کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بعد میں مورخوں اور محققوں کی تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ قابل اعتماد تاریخ 9 ربیع الاول 571 عیسوی کا سمجھی جاتی ہے. یہ تاریخ مناسب قرار دی گئی ہے تاریخی اعتبار سے. تو آپ 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی ولادت کے موقع پر بہت سارے غیر معمولی واقعات رونما ہوئے ہیں. سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں بہت سارے واقعے. دراصل یہ واقعات جو ہے نا ایک عظیم شان پیشگوئی کا رنگ رکھتے ہیں، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عظیم شان روحانی انقلاب برپا ہونا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ ہوا، ایک نور نے بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا ہے. فارس کے ایوانوں میں زلزلہ آیا جس کے 14 ستون جو ہے وہ ٹوٹ گئے. فارس کے مقدس آتش کدوں کی آگ بجھ گئی. پھر آپ مختون پیدا ہوئے. پھر میں کہا آپ کی ولادت کے زمانے میں آسمان میں غیر معمولی کثرت کے ساتھ ستارے ٹوٹتے نظر آئے. یہ شہب کا گرنا، یہ عام طور پر امام الزمان کی آمد کے ساتھ آسمان سے جو لوگ اصلاح خلق کے لیے آتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے. قرآن مجید میں اس کی تصدیق موجود ہے. اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی آمد کے وقت میں بھی کثرت کے ساتھ شہب ٹوٹنے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے. تو جب یہ بچہ پیدا ہوا، کیونکہ حضرت آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہوئی تھی، محمد نام رکھا جانا تھا. اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کیا گیا. تو یہ نام بہت ہی ریئر نام تھا. وہ 2-4 آدمی کے نام ہوا کرتے تھے پہلے، لیکن عام نہیں تھا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت آمنہ کو یہ بتا دیا گیا تھا جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھا جانا چاہیے. تو جب حضرت بچہ پیدا ہوا تو عبد المطلب کو پیغام بھیجا. تو عبد المطلب بہت ہی خوشی کے ساتھ، جوش کے ساتھ جلدی آئے آمنہ کے پاس اور بچے کو اپنے گود میں لے کر خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے. بیت اللہ کے پاس جا کر آپ نے آپ کا نام محمد رکھا. تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے. حضرت عبد المطلب پھر اس کے بعد واپس آمنہ کے گود میں واپس دے دیتے ہیں. اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو عظیم الشان واقعہ رونما ہوا ہے. باقی انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی. اور یہ جو واقعات بیان کیے ہیں وہ اتفاقی نہیں ہے، یہ بھی سب پیشگوئی کا رنگ رکھتے ہیں. بعد میں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ کے ذریعے سے عظیم شان روحانی روشنی پھیلائی گئی ہے، نور پھیلایا گیا ہے. وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو حضرت آمنہ نے جو حمل کے دوران جو دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جو ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں. واقعی یہ بعد کی واقعات نے ثابت کیا ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا خواب بھی. جزاک اللہ حسن جزا. اب میں محترم مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کیا حالات تھے آپ کی ولادت کے بعد؟ جب بچپن رہا، جب بڑے ہوئے تو اس وقت کے کیا حالات تھے؟ جزاک اللہ. جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد 25 دن کے بعد آپ کی ولادت عمل میں آئی ہے. اور آپ کی ولادت کے واقعات تو آپ نے سن لیے ہیں. تو اس زمانے میں حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ تھیں انہوں نے اپنا دودھ بھی پلایا، لیکن ساتھ ہی جو ہے ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوبیہ نے بھی اپنا دودھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ہے.
اور یہ صوبیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو اس لحاظ سے حضرت حمزہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ آپ کے دودھ بھائی بھی لگتے تھے۔ تو خیر صوبیہ کا دودھ پلانے کا عرصہ بھی تھوڑا ہی ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر رواج تھا کہ عرب کے لوگ جو شہروں میں رہتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ شہروں میں ملی جلی آبادی ہونے کی وجہ سے پرورش بھی اچھی نہیں ہوتی ہے بچوں کی، اور اس کے علاوہ زبان بھی جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کو دیہات میں کہیں پر بھیجا جائے تو وہ وہاں کی آب و ہوا سے تندرست بھی رہیں گے، اور ساتھ ہی ان کو جفاکشی کی عادت بھی پڑے گی، اور زبان بھی بڑی اچھی فصیح زبان یہ سیکھ سکیں گے۔ تو اس بنا پر مختلف دیہات سے آئی ہوئی بعض عورتیں جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی وہ مکے میں آیا کرتی تھیں کہ کوئی بچہ مل جائے تو ہم اس کو دودھ پلائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو کچھ انعام و اکرام بھی مل جاتا تھا اس خاندان سے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ مکے میں آئی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ یتیم و یسیر ہے، یہاں سے مجھے کیا ملے گا۔ وہ مایوس ہوئی اور اس نے سوچا کہ کوئی اچھے گھر کا لڑکا مل جائے تو میں لے لوں، لیکن اتفاق ایسا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعت کے ایام ہیں اور آپ کی پرورش جو ہے وہ دائی حلیمہ کے پاس ہو، اس کو کوئی بچہ نہیں ملا، آخر مجبور ہو کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لینے پر آمادہ ہوئی، چنانچہ وہ اپنے گھر لے گئی۔ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ خود دائی حلیمہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے حالات بڑے خستہ تھے، کھانے پینے کی بھی بڑی تنگی تھی، کوئی ہمارے پاس زمین جائیداد بھی نہیں تھی، تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے کے گئی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے حالات ایک دم بدل گئے، بڑی برکت پڑنے لگی ہمارے گھروں میں، بکریوں میں اونٹوں میں بھی برکت پڑنے لگی، ہمارے اناجوں میں بھی برکت پڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوا کہ اس مقدس وجود کو لے جانے کے نتیجے میں ان کی یہاں برکت بھی ہوئی، آپ وہاں پرورش پاتے رہے، 2 سال کے عرصے تک مائی حلیمہ کے پاس آپ نے گزارے۔ اور اسی اثنا میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ جس سے وہ لوگ ذرا گھبرا گئے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، بچے کھیل کود رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو اس زمانے میں اچانک ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی سفید پوش آئے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل اور فرشتہ تھا کوئی ساتھ، تو انہوں نے آ کے وسلم کو نیچے لٹایا، سینہ چاک کیا اور اس کے اندر سے ان کا دل نکالا۔ یہ نظارہ دیکھ کے وہ جو ان کا دودھ بھائی تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن حارث، وہ گھبرا کے دوڑا، اپنی ماں اور باپ کو کہا کہ یہ حادثہ ہوا ہے، کوئی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل نکال لیا ہے، دیکھو کیا حال۔ وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو اس وقت تو کوئی آدمی نظر نہیں آیا، وہ ختم ہو گیا تھا نظارہ۔ تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی، جب سینہ چیرا جاتا ہے تو خون پڑا ہونا چاہیے تھا، کوئی خون کے آثار بھی نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے ہوا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے سے کھڑے تھے، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی ہے کہ 2 آدمی آئے تھے، سینہ چاک کیا، میرے دل میں کوئی چیز وہ تلاش کر رہے تھے، تو آخر کوئی چیز ان کو ملی، وہ نکال کے انہوں نے پھینک دی، اور پھر میرا سینہ جو ہے وہ آب زمزم سے دھویا اور اس کے بعد پھر دل جو ہے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ تو دراصل انہوں نے بتایا کہ یہ اس قسم کی آلائشیں تھیں جو تمہارے لیے جو ہے آئندہ ترقیات میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی تھی، وہ ہم نے نکال کے پھینک دی ہیں۔ تو اس واقعے سے بڑے گھبرا گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 2 سال کی تھی، بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ گھبرا کر دائی حلیمہ آپ کی والدہ کے پاس آئیں کہ اس بچے کو واپس لے لو، معلوم ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی جن کا سایہ ہے۔ جن کا سایہ کیا ہونا تھا؟ دراصل یہ ایک کشفی نظارہ تھا جو عام لوگوں کے اوپر بھی بعض دفعہ پھیل جایا کرتا ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ کہنے لگی بھئی اب یہ بچے کو آپ ہی سنبھالو، ہمیں بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے اس سے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں، اور کچھ عرصہ رکھ لیتی تو اچھا تھا۔ تو پھر ان کو خیال آیا کہ جو برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں، کیوں ہم محروم رہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 سال اور ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو چنانچہ 4 سال کا عرصہ وہاں پر انہوں نے گزارا۔ اس کے بعد پھر آپ کی والدہ کے سپرد انہوں نے کر دیا۔ ابھی آپ کی عمر 6.25 سال کی تھی کہ حضرت آمنہ کو یہ خیال ہوا کہ کافی عرصہ ہو گیا میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملی، چنانچہ انہوں نے یثرب کا سفر کیا، جس کو آج کل ہم مدینہ کہتے ہیں۔ تو یثرب میں 1 مہینے کے قریب ٹھہر کے اپنے رشتہ داروں سے ملی،
جب واپس آنے لگیں تو ابوا مقام ہے درمیان میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ مقام ہے، وہاں پر ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے ساتھ آپ کی لونڈی تھیں ایمن، جو کافی عرصے سے جو ہے ان کے پاس کام کر رہی تھی۔ تو ایمن جو ہے وہ چھوٹے بچے کو، جس کی عمر 6.25 سال کی تھی، وہ لے کے آئیں۔ تو اب دیکھیے ایک چھوٹا بچہ 6.25 سال کی ہو، باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، والدہ کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ بڑے غمگین انداز میں وہ بچہ واپس آیا۔ عبد المطلب نے ان کو بڑا جو ہے سر آنکھوں پر بٹھایا، بڑی عمدہ پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت عبد المطلب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے تکلف تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب اپنا مسند بچھا کے بیٹھ جاتے تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے یا مشورے کرنے کے لیے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ جا کے کوئی بیٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ابو طالب بسا اوقات منع کرتے تھے کہ دیکھو بچے نیچے آ جاؤ، عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں اس کو بیٹھنے دو، اس کا حق ہے یہ۔ تو بہرحال یہ بچپن کے آپ کے واقعات ہیں کہ بچپن میں ہی نہایت ہی سنجیدہ آپ تھے۔ ہاں ایک واقعہ بیچ میں بھول گیا کہ جب آپ دائی حلیمہ کے پاس تھے تو بچوں کے ساتھ بکریاں بھی آپ چرایا کرتے تھے، اور پھر جب ہم مکے میں آئے ہیں تب بھی دیکھیے یتیم و یسیر تھے۔ تو آپ نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے، بخاری اور مسلم میں روایتیں آتی ہیں کہ میں کچھ خیرات لے کر مکے کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ دراصل اشارہ تھا اس طرف کہ آئندہ آپ کو دنیا کی سربراہی ملنے والی ہے، ساری دنیا کے آپ نگہبان ہونے والے ہیں، ساری دنیا کی آپ نے نگرانی کرنی ہے، یہ دراصل اشارہ تھا۔ تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک دو اقتباس مختصر ہیں وہ میں پڑھ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیغام صلح میں لکھا ہے، تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ پیدائش کے بعد فوت ہوئے ہیں، لیکن اکثر روایت یہی آتی ہے کہ پیدائش سے پہلے وفات ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ اختلافی بات ہے یہ۔ اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی، 6.25 سال کی عمر تھی، چند ماہ لکھنا جو ہے ایک اندازے کی بات ہے۔ فرمایا تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا بغیر کسی کے سہارے کے خدا کی پناہ میں پرورش پاتا رہا، اور اس مصیبت اور یتیمی کے ایام میں بعض لوگوں کی بکریاں بھی چرائیں، اور بجز خدا کے کوئی متکفل نہ تھا۔ پھر ازالہ اوہام میں آپ نے لکھا، اور جب کچھ سن تمیز کو پہنچا تو یتیم اور بےکس بچوں کی طرح جن کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ان بیابان نشین لوگوں نے بکریاں چرانے کی خدمت اس مخدوم العالمین کے سپرد کی، اور اس تنگی کے دنوں میں بجز ادنا قسم کے اناجوں یا بکریوں کے دودھ کے اور کوئی غذا نہیں تھی۔ سادہ غذا کھاتے تھے، بکریوں کا دودھ پیتے تھے، اور وہیں آپ کی پرورش ہوئی۔ تو یہ عالم تھا فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا۔ جزاک اللہ سے جزا۔ اب میں اس پروگرام کا آخری سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا اور آپ کے عادات و اخلاق کیسے تھے؟ اس پہ ہمیں اختصار کے ساتھ ہمیں کچھ بتانے کی درخواست ہے آپ سے۔ جی شریف صاحب جزاکم اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال یا آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنا، چونکہ اس زمانے میں فوٹوگرافی تو تھی نہیں، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم جو واقعی آپ کے عشاق تھے، ہر عشق کے انتہا تو پہنچے ہوئے تھے، اپنے اپنے انداز میں جو کچھ آپ نے ان لوگوں نے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اس کا مختلف اس کے بعد مختلف سیرت کی کتابیں اس کا بیان آتا ہے، بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چونکہ یہ کوئی جو ایک حسین ترین انسان میں جس قدر بھی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، وہ ساری خصوصیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پرفیکٹ انسان بنا کر پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، اور تمام دنیا کے لیے ایک اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، خواہ دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ تو آپ دعا کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے اللہم احسن خلقی کما حسنت خلقی، جس طرح آپ اے خدا تعالیٰ تو نے میری ظاہری پیدائش کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، میرے اخلاق کو بھی ایسے ہی سنوار دیں۔ کیونکہ ہم آپ کی سیرت کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے جس طرح آپ ظاہری لحاظ سے حسین ترین تھے، اسی طرح اخلاق کے لحاظ سے بھی آپ اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ تو آپ کے جو حلیہ مبارک کے بارے میں صحابہ نے جو بیان کیا ہے، تو ہر صحابی اپنے اپنے وسعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے، اس کے خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ قد کے بارے میں کہتے ہیں، نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ درمیانہ اور معتدل قد مبارک تھا، بالکل متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا۔ البتہ آپ کا معجزہ تھا کہ مجمع میں سب سے لمبے معلوم ہوتے تھے۔ پھر سر کے بارے میں جو روایت بیان کیا اور بدن کے بارے میں، سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا اور بدن مبارک پر سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اور اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا۔ البتہ دونوں بازو، کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے۔ بدن مبارک ٹھوس تھا، لٹکا ہوا جسم نہ تھا۔ بدن کے اعضاء خوبصورت اور نورانی تھے۔ پھر چہرے کے متعلق صحابہ نے جو بیان کیا ہے، میں آپ کا رنگ نہایت چمکدار اور کھلتا ہوا تھا۔ چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا، بلکہ تھوڑی سی گولائی تھی۔ چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، داڑھی مبارک گنجان اور بھرپور تھی، اور دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ یہ فصیح و بلی فرد کی نشانی ہے۔ پھر آنکھ کے بارے میں بیان کیا، آنکھیں سیاہ تر، پلکیں دراز، آنکھوں کا شگاف تناسب کے ساتھ زیادہ تھا، سرخ دھاریاں بھی تھیں۔ جب کسی سے بات فرماتے تو بقدر ضرورت دیکھتے اور حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی فرما لیتے۔ بال کے بارے میں فرمایا، بال مبارک کسی قدر بل کھاتے ہوئے تھے، اور اگر بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ چھوڑ دیتے، اور اگر نکالتے تو درمیان سے نکالتے۔ اسی طرح ناک کے بارے میں فرمایا کہ تناسب کے ساتھ لمبی تھی، جس پر نور چمکتا تھا۔ ابتدا میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، جو کہ نور اور حسن کی وجہ سے محسوس ہوتا۔ رخسار مبارک اور گردن مبارک کے بارے میں فرمایا، رخسار مبارک نرم اور ہموار تھے، اسی طرح گردن مبارک نرم اور چمکدار تھی۔ دانت کے بارے میں فرمایا، دندان مبارک باریک اور آبدار تھے۔ سینہ مبارک چوڑا تھا، دونوں کاندھوں کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ تھا، یہ سخاوت و شجاعت کی علامت ہے۔ پھر رفتار کے بارے میں فرمایا، تیز چلتے، جھک کر چلتے اور پیر اٹھا کر چلتے، یعنی گھسٹتے ہوئے نہیں چلتے تھے۔ ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کے بارے میں فرمایا، کشادہ اور گوشت بھری ہوئی، یہ قوت و شجاعت کی علامت ہے۔ بازو مبارک بڑے اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں، انگلیاں تناسب کے ساتھ بڑی تھیں۔ کلائیاں مبارک دراز تھیں، تلوے قدرے گہرے تھے۔ الغرض حلیہ مبارک میں ہر چیز کمال حسن کو پہنچا ہوا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، امام الزمان، جو سب سے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں، یا للفتیٰ ما حسنہ و جمالہ ریاہ یسبی القلب کالریحانی، کیا ہی صاحب حسن و جمال نوجوان ہے جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح شیفتہ کر لیتی ہے۔ فرمایا، وجہ المہیمن ظاہر فی وجہہ وشؤونہ لمعت بہذا الشان، اس کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آتا ہے۔ آپ خدا نما وجود ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف آپ کے ذریعے جلوگر ہیں، اور اس کے تمام حالات اسی شان کے ساتھ چمکتے ہیں۔ پھر فرمایا، سجہ کریم باذل خل التقی خرق وفاق طوائف الفتیانی، وہ خوش خلق، معزز، صاحب جود و عطا، تقوی دوست ہیں، کریم، سخی اور سب جوانوں پر فائق ہے۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ، جو حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل قدر صحابہ میں سے تھے، آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ، ظاہری حسن کا بھی نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، حسینان عالم ہوئے شرمگی، جب دیکھا وہ حسن و نور جبیں، پھر اس پہ وہ اخلاق اکمل ترین، دشمن بھی کہنے لگے آفرین۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حسن و جمال کا اعلیٰ ترین مثال تھا، اور اسی طرح اس سے بڑھ کر آپ اخلاقی لحاظ سے بھی اور کردار کے لحاظ سے بھی، عادات کے لحاظ سے بھی بہت بلند پایا، بہت قابل تعریف، جیسا کہ آپ کا محمد ہے، محمدی نام، محمد ہی کام، علیہ الصلاۃ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ حسن جزا مول صاحب۔
ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور نصر اللہ فرماتے ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احکامات کا جو قرآن کریم کی صورت میں آپ پر اترے ہیں ایک عملی نمونہ بنا دیا، ایک ایسا عملی نمونہ جو کامل تھا، جس نے آپ کو عبد کامل بنایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے اور مسلمان ہونے کے فیض ہم تبھی اٹھا سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، جب ہم ان احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اس طرح بجا لانے کی کوشش کریں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ خطبہ جمعہ 17 اگست 2012۔ اب اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔